مختصر حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد حضرات ذی وقار محترم سامعین اکرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک کے اندر واقعہ معراج کو دو مقامات پر اشارتاً ذکر کیا ہے اور اس کی دیگر تفصیلات احادیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں رب العالمین نے مکہ سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے آگے جو اللہ رب العالمین نے نشانیاں دکھانی تھی وہ دکھائیں۔ اسی طرح سورہ نجم کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی، ہم یہاں تک اپنے محبوب کو لے کر آئے، عندہا جنت المأوی، اس کے پاس ہی رب العالمین کی جنت ہے اور رب العالمین کا عرش معلی وہ بھی یہاں پر قریب ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس بیری کے درخت کو اس قدر تجلیات سے اور نورانیت سے بھرا گیا تھا اور اس پر جو چھانے والی چیز تھی وہ چھا رہی تھی، ڈانپ رہی تھی، اور وہ انوار اور تجلیات تھے، رب کا نور تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو، اس نظارے کو، ان انوار اور تجلیات کو دیکھا تو آپ کی نظر نہ تو بڑھی نہ حد سے زیادہ تجاوز کری۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، پھر رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات ربہ الکبریٰ، رب العالمین نے بڑی بڑی نشانیاں وہاں پر دکھلائیں اور ان کے مشاہدات کروائے۔ واقعہ معراج کا پہلا حصہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم مختصر بیان کر چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر سدرۃ المنتہی کی جانب لے جایا گیا، میں نے ان سے باغور دیکھا اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اس قدر بڑے بڑے اس کے پتے تھے، اور پھر اس کے پھل کو بھی میں نے دیکھا، اس بیری کے درخت پر جو لگے ہوئے پھل تھے ان پھلوں کا بھی جب میں نے بغور مشاہدہ کیا، دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے حجر کے مٹکے ہیں۔ بحرین ایک علاقہ ہے عرب کے اندر، وہاں پر جو پانی کے یا کوئی ایسی چیز جمع کرنے کے لیے جو بڑے بڑے مٹکے بنائے جاتے، وہ مٹکے اس وقت کے جو تھے ان میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کم و بیش 2.5 من پانی اس کے اندر جمع کیا جاتا تھا، 100 لیٹر کے قریب پانی اس کے اندر جمع ہو جاتا اور کافی بڑے بڑے وہ مٹکے ہوتے پانی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سدرۃ المنتہی پر بیری کے پتوں کو دیکھا تو وہ بڑے بڑے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، اور اس کے پھل کو جب میں نے دیکھا تو وہ حجر کے مٹکوں کے برابر اتنے اتنے بڑے اس کے بیر لگے ہوئے تھے پھل۔ پھر جب اللہ کے حکم سے اسے کسی چیز نے ڈانپ رکھا تھا اور ڈانپا جا رہا تھا تو وہ اس قدر خوبصورت وہ درخت تھا، اس قدر اس کے اندر خوبصورتی تھی کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شخص بھی اس کے حسن کو، اس کی نورانیت کو، اس پر چھائے ہوئے انوار اور تجلیات کو کوئی شخص بیان ہی نہیں کر سکتا، اس قدر خوبصورتی تھی اس کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی جڑ میں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جو دو باطنی نہریں ہیں وہ جنت میں ہو کر آتی ہیں، اور جو ظاہری ہیں وہ دنیا کے اندر جو چل رہی ہیں دریائے فرات اور دریائے نیل، یہ ظاہری دو نہریں ہیں، ان کا تعلق بھی اوپر جنت سے سدرۃ المنتہا کے پاس جو 4 نہریں جاری ہیں وہاں سے ہے، اور جو دو باطنی نہریں ہیں وہ جنت کے اندر ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں زمین سے اوپر جو بھی یہاں ہمارے اعمال، ہمارے معاملات، افعال، جو کچھ بھی یہاں سے اٹھایا جاتا ہے، دعائیں ہماری اٹھائی جاتی ہیں، فرشتے جو کچھ ہمارے نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا یہاں پر انتہا ہوتی ہے، یہاں پر آ کر ان سے وصول کیا جاتا ہے، یہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح رب العالمین کے دربار سے، عرش معلیٰ سے جو وحی، جو انوار، جو تجلیات اور جو کچھ احکامات فرشتوں کو سپرد کیے جاتے ہیں اور وہ ان کو لے کر آتے ہیں، تو ان کو بھی یہاں پر آ کر سدرۃ المنتہا کے مقام پر ٹھہرایا جاتا ہے اور پھر یہاں سے آگے وصول کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین کی وہ بابرکت کتاب لوح محفوظ وہ بھی یہاں پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر رکھی گئی ہے، یہاں پر ہی اس کو لکھا جاتا ہے اور نوٹ کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مزید وضاحت فرمائی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسے سونے کی تتلیوں نے ڈھانپ رکھا تھا، وہ جو انوار اور تجلیات تھے ان کا اگر مجسم دیکھا گیا، اس کی اگر شکل و صورت دیکھی گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ چمکدار سونے کی تتلیوں کی مانند ہے، وہ اللہ کے انوار تھے، تجلیات تھے، اللہ کا نور تھا جس نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا، اور اس سے اس قدر رنگینی، خوبصورتی ظاہر ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو مزید بیان ہی نہیں کر سکتا، اس قدر خوبصورتی تھی۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر اس مقام پر آ کر میں نے حضرت جبرائیل امین کو دوسری مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت کے اندر میں نے ان کو دیکھا۔ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، البتہ میں نے وہاں پر دوسری مرتبہ دیکھا رب کے مقرب ترین فرشتے جبرائیل امین کو، عند سدرۃ المنتہا، وہ سدرہ کے پاس ہی تھے، عندہا جنت المأویٰ، کہ جنت مأویٰ بلند ترین مقام جو جنت کا ہے وہ بھی وہاں پر ہی پاس ہی ہے۔ میں نے وہاں پر دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ نے دور افق پر آسمانوں کی بلندیوں کے کناروں پر حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت کے اندر، اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر جب یہ سارے معاملات دیکھے تو اس وقت میری نگاہ کو ایک جگہ پر ٹھہرایا گیا تاکہ میں اس سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ اور حضرت جبرائیل امین کی جو شکل و صورت ہے ان تمام تر چیزوں کا مشاہدہ فوکس ہو کر بغور جائزہ لیتے ہوئے میں نظر کو ٹھہرا کر سکوں۔ یہ رب العالمین نے میری نظر کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اس سے آگے جو کچھ انوار اور تجلیات تھے تب کی جو وہاں پر کرامات اور جو اس کی نشانیاں تھیں ان کو مزید آگے دیکھنے کی سکت نہیں تھی، وہ بیان سے باہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کی تفسیر کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس جب دیکھا تو ان کے 600 کے قریب پر تھے. 600 پروں نے وہ اس سارے منظر کو، سارے معاملے کو، وہ سارا جو فضا تھی، حالات تھے اس وقت کے، اس سب کو ڈھانپ رکھا ہوا تھا. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مستند ترین روایات کے مطابق جو بات میں بیان کر رہا ہوں، فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کی تفسیر یہی ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ یہ رؤیت جبریل امین ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ حضرت جبریل امین کو ہی وہاں پر دیکھا. اور اس سلسلے میں جو کئی ایک منکر روایات، من گڑت روایات اور تمام تر کمزور اور ضعیف روایات جو بڑھا چڑھا کر رنگ دے کر اس کو ایسے ایسے افسانوی طرز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، وہ سب کی سب جھوٹ پر مبنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند جو روایات ہیں ان میں سے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کا مشاہدہ کیا، جنت المأوا کا آگے مشاہدہ کیا، اور وہاں پر جبریل امین کو دیکھا جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ قریب سے قریب تر ہوئے. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے مراد جو بہت اختلاف کیا جاتا ہے اس کی تفسیر کے اندر، صحیح ترین مستند ترین روایات کے مطابق، بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث کی روایات کے مطابق اس سے مراد یہی ہے کہ جو 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور اس سے بھی قریب تر آگے وہ حضرت جبریل امین تھے. رب العالمین کا اس کی شان اور اس کی الوہیت وہ اس مقام پر اس سے بلند تر ہے، اور رب کی شان کے یہ لائق نہیں ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مقام اور مرتبے پر بلند فائز کیا، تمام انبیاء میں آپ کا بلند ترین مقام ہے، اس کے باوجود رب العالمین کا یہ حکم نہیں ہے، رب العالمین کی یہ مرضی اور اس کی منشا نہیں ہے دنیا جہان کے اندر وہ اپنا دیدار کروائے اور اپنے آپ کو اس قدر قریب لے کر آئے. یہ انعام، یہ فضل اور یہ خاص کرم صرف اور صرف قیامت کے بعد، حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد، جنت کے اندر جب تمام جنتی چلے جائیں گے، پھر ان جنتی لوگوں سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور فضل و کرم کی انتہا کرتے ہوئے پھر ان سے پوچھے گا بتاؤ جنت کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہے، کچھ اور چاہیے؟ تمام جنتی اس بات کا اقرار کریں گے، اظہار کریں گے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں اس قدر انعامات اور فضل و کرم سے نواز دیا ہے، اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ اس وقت رب العالمین فرمائیں گے ایک سب سے بڑا انعام، تمام جنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بڑھ کر اور جنت کے اندر جانے سے بھی بڑھ کر جو سب سے بڑا انعام ہے، رب العالمین فرمائیں گے وہ میرا دیدار ہے، وہ میری زیارت ہے. اور یہ صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اس وقت جنتی اپنے رب کا مشاہدہ کریں گے، دیدار کریں گے، اپنے رب کے چہرے کی زیارت کریں گے، اور یہ تمام تر انعامات سے بڑھ کر انعام ہے، اور اس کا حق اس وقت ہے. اس سے پہلے کسی بھی نبی کو، کسی بھی پیغمبر کو، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیدار اور زیارت نہیں ہوئی. صحیح ترین روایات اور مستند احادیث کے مطابق
اس سے ہٹ کر جتنے بھی باتیں وہ رنگ برنگی افسانوی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، افسانوی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں، منکر ضعیف کمزور روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب فضول ہیں، ان کا قرآن و سنت سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، آگے بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر جبریل امین کے 600 یہاں پر دیکھے، جس نے اس کو مزید ڈانپ رکھا ہوا تھا۔ اس سے آگے جنت المأوا، جنت کی سیر کا مشاہدہ کروایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں انتہائی عمدہ موتیوں کے قبے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی خوشبو کی طرح ہے۔ اس قدر پاکیزہ مٹی، نرم مٹی اور خوشبودار مٹی ہے، اور موتیوں کی طرح وہاں پر وہ خیمے اور قبے بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اسی دوران ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر عمدہ موتی جڑے ہوئے تھے، اور میں نے جب جبریل امین سے اس کے بارے میں پوچھا تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ نہر ہے جو نہر کوثر ہے، جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے، اور یہ حوض کوثر پر آپ اسی نہر کے پانی سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس نہر کے اندر اپنا ہاتھ مبارک جب ڈالا تو انتہائی ٹھنڈا، خوشبودار، زبردست وہ پانی، اور اس کی مٹی کو جب میں نے ٹٹولا تو وہ کستوری کی طرح خوشبودار تھی۔ یہاں تک یہ روایات بس اس سے آگے جو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ بھی حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کو لکھنے والے جو قلم ہیں ان کے قلموں کے سلکنے کی آوازیں بھی میں نے سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے مزید اوپر لے جایا گیا اور یہاں تک میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر میں نے قلموں کے چلنے کی آوازوں کو سنا۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکامات اور اس کے فیصلے ہوتے ہیں جو اوپر سے یہاں تک پہنچتے ہیں وہ یہاں پر نوٹ کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ مجھے وہاں تک بھی لے جایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دیا گیا، جو وحی نازل فرمائی گئی، جو عطا کیا گیا، اس میں معراج کے حوالے سے جو مجھے اور میری امت کو جو تحفہ دیا گیا وہ نمازیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں سے جب واپس لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا، ہم کلامی ہوئی۔ یہاں پر لمبی تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کا مشاہدہ کیا ہے، وہ انتہائی سست اور غافل قوم ہے، وہ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھی۔ ممکن ہے کہ آپ کی امت بھی 50 نمازوں کا اس قدر بار قبول نہیں کرے گی، نہیں پڑھے گی۔ آپ اپنے رب کے پاس جائیے، تخفیف کرائیے، کم کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی طرف رخ کیا اور دیکھا اور اجازت طلب کی کیا میں جا سکتا ہوں؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جا کر تخفیف کروا سکتے ہیں، ہو گئی تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 5-5 کر کے نمازیں کم ہوتی گئی، اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ 10-10 کر کے نمازوں کو کم کر دیا گیا، اور آخر میں 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ مزید تخفیف کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے 5-5 کم ہو گئی تھی، آخر میں 5 رہ گئی ہے۔ اس سے آگے مزید جاؤں گا تو شاید یہ بھی ختم ہو جائے، تو میرا تحفہ بھی ختم ہو جائے گا جو مجھے عنایت کیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شرمندگی محسوس کی کہ اب بار بار میرا جانا ممکن نہیں ہے۔
مفسرین بتاتے ہیں، بزرگان دین بتاتے ہیں، یہاں پر جو نیچے سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، وہ آپ کو شرف اور آپ کو فضل جو عطا کیا گیا، یہاں پر جب نمازوں کی باری آئی اور بار بار تخفیف کروانے کی باری آئی تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بار بار معراج تھی۔ پھر آپ اوپر گئے اس مقام پر رب العالمین کے پاس، پھر تخفیف کرائی، پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بار بار معراج تھی اور آپ کو وہ یہ عزت اور شرف بخشا گیا، یہ آپ کے لیے خاص تھا۔ بہرحال اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں مکمل ہوئی، میں نیچے آیا تو پیچھے اعلان ہوا کہ میری طرف سے یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ کی امت 5 نمازیں ہی پڑھے گی، لیکن میری طرف سے میرے کلمات کے اندر، میرے احکامات کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، میری طرف سے آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ہی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب نمازیں کم ہوئیں اور میں اپنے رب کے پاس آتا گیا تو آخر میں رب العالمین نے یہ انعام میرے اوپر کیا۔ اس بارے میں حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ سیرت مصطفیٰ کتاب کے اندر مزید اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رفرف اتاری گئی سدرۃ المنتہا سے آگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا قرب حاصل کیا، صرف قرب حاصل کیا، اس سے آگے کے جو معاملات ہیں وہ حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہیں، جو سب کچھ آگے بغل گیر ہوئے، اپنے رب کے ساتھ مصافحہ کیا، اپنے رب کے ساتھ وہ جب بھی ڈالی اور کیا کچھ کیا، یہ سارے الفاظ، یہ ساری باتیں یہ کمزور ہیں، یہ من گڑت ہیں، رب العالمین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو جو دیکھنا تھا وہ بھی حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ کھلی آنکھوں سے آپ نے اس کو دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت آگے آتی ہے، فرمایا انہوں نے کہ رف رف اتاری گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے اور آپ کو مزید آگے بلند کیا گیا اور اپنے رب کے قریب تر ہو گئے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ میرے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا، سب سے بڑے اور بلند ترین جو نور کے کرشمے تھے وہاں پر وہ میں نے دیکھے، اور پردوں کے اندر سے میں نے موتیوں کی ایک رف کا مطلب ہے ایک مسند، ایک قالین، جس کے اوپر بیٹھ کر آپ کو مزید اوپر بلندی عطا کی گئی، اس کے اوپر بیٹھے اور پھر میں اپنے رب کے پاس پہنچا اور جو کلام کرنا چاہا وہ میں نے یہاں پر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور پر نور جب مقام میں بلند تک پہنچے اور وہاں پر آپ بے نیاز سجدہ بجا لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور السماوات والارض کے جو کمال اور جو جمال اور جو انوار اور تجلیات دیکھے، ان کو رب کی کبریائی کے پردے اور حجابات کے اندر ہی دیکھا، حجابات اور پردوں سے ہٹ کر نہیں دیکھا گیا۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت مصطفیٰ کتاب کے اندر یہ جو 2 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اس کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رف کا ذکر مسند کے اوپر بیٹھ کر وہ قلیم جو تھا جس کا حدیث کے اندر کمزور روایات ہیں، یہ دونوں خود اس کا وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا ذکر صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف اور منکر ترین روایات ہیں، لیکن یہ بیان کی جاتی ہے، واللہ عالم، اللہ ہی مزید بہتر جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے میرے اوپر ایک اور احسان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی فرضیت کے بعد مجھ پر یہ مزید وحی نازل کی گئی کہ جو آپ کی امت میں سے نیکی کا ارادہ کرے گا اس کو اس کے ارادے پر ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے اس نیکی پر عمل کر لیا تو پھر اس نیکی کے بجائے پھر اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ عمل ایک ہوگا لیکن رب کے فضل کی وجہ سے اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی۔
اسی طرح جو شخص برائی کا ارادہ کرے گا، ارادہ اس نے کر لیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ اس ارادے کو عمل کے اندر لے آیا، گناہ کر بیٹھا، تو پھر اس کو ایک ہی گناہ ملے گا۔ یہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا ہوگی اور گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزید جو مجھ پر انعامات ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی، 5 نمازیں وہاں پر مجھے ملی، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مجھے عطا کی گئی، ان کی علیحدہ سے بڑی فضیلت ہے، مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر لی رات کو سوتے وقت یا کسی وقت بھی، تو اس کے لیے یہ 2 آیات ہی اس کے تمام تر معاملات کے لیے، حاجات، مشکلات اور پریشانیوں کے لیے کفایت کر جائیں گے، اسے پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی کی، ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس قدر انعام ہے اس کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر فرد کے تمام تر گناہوں کی معافی کا رب العالمین نے اعلان کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر کسی نے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، مشرک بندے کی معافی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہر بندے کی، آپ کی امت میں سے ہر بندے کی معافی کا اعلان ہے، اس کو بخش دیا جائے گا، جو اس کے گناہ ہوں گے، اس کی جو اس کو معمولی سزا ہوگی، اس کے بعد آخر کار جنت کے اندر داخلہ یقینی ہوگا، نصیب ہوگا، اور رب العالمین چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ایسے ہی معاف فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے پھر آگے بیان فرمایا، پھر چند ایک اور واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر مجھے بڑی خوبصورت عمدہ خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ جبریل امین سے جب میں نے اس بات کا تذکرہ کیا، پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ فرعون کی جو بیٹی تھی، اس کی جو کنیز تھی، جو اس کا خیال رکھتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی اور اس کے معاملات بہتر کرتی، اس کے لیے جو نوکرانی تھی، یہ اس کی خوشبو ہے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ اس فرعون کی جو بیٹی کی جو کنیز تھی، آگے جو لونڈی تھی، جو اس کی خدمت گزار تھی، اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر، رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے ایمان کو قبول کر لیا تھا، اور اس کا پتہ پھر اس وقت اس کو چل گیا۔ فرعون نے اس پر ظلم اور تشدد کرتے ہوئے اس کو بھی اور اس کی آگے بیٹیوں کو بھی زندہ جلا دیا، اور اس کا آگے واقعہ ہے۔ جبریل امین بتاتے ہیں کہ اس کو پھر جنت میں داخلہ نصیب ہو گیا۔ جنت کے اندر یہ ایک خوبصورت سی مہکتی ہوئی خوشبو آپ کو جو ساری نظر محسوس ہو رہی ہے، یہ اس عورت کی اور اس کی بچیوں کی خوشبو ہے جو جنت کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسراء و معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے پیارے محمد، اے میرے پیارے بیٹے، مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام عرض کیجئے گا اور سلام پہنچا دیجئے گا، اور انہیں اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز، بڑی نرم، بڑی خوبصورت ہے اور بڑی اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے، بالکل برابر زمین ہے، اور اس کے اندر شجرکاری کی ضرورت ہے۔ اور وہ شجرکاری کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ جو 4 کلمات ہیں ذکر کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ کی امت میں سے جو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرے گا، اس کے نام کے درخت، اس کے نام کی شجرکاری جنت کی زرخیز زمین کے اندر کر دی جائے گی۔ تو جب اس کے درخت اس جگہ پر لگ جائیں گے تو پھر سمجھ لیں کہ پھر ہمارا وہاں پر حق بھی بن جائے گا، انشاءاللہ العزیز ہمارا وہاں داخلہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھے معراج کروایا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے جب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ تانبے کے ان کو ناخن دیے گئے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ جبریل امین سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں،
اور اس بنا پر ان کو یہ جہنم کے اندر جب مشاہدہ کروایا گیا تو یہ آپ کو دکھایا گیا، یہ سزا دی گئی۔ قرآن پاک کے اندر بھی رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کی چغلیاں کرتے ہو اور اس کو پسے پردہ ذلیل اور خوار کرتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی بات ہے۔ تو اس کا ذکر بھی یہاں پر کیا گیا اور سزا کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مشاہدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جب دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں، میں نے جب یہ بات جبریل امین سے پوچھی تو انہوں نے یہ عرض کیا، یہ آپ کی امت میں سے وہ خطباء ہیں، وہ علماء سوء ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حق بات، قرآن و سنت کی بات اور سچائی کی بات تو نہیں بتاتے، یا پھر اگر بتاتے ہیں تو خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ معجزہ واقعہ معراج کا جو صحیح ترین اسناد کے ساتھ، صحیح ترین روایات کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے، یہ صرف یہاں تک ہی ہے۔ اس سے آگے، اس سے پیچھے، اس کے اندر جو رنگ برنگی روایات اور جو رنگ برنگے افسانے وہ گڑھ گڑھ کر لوگوں کو بیان کیے جاتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں، ان کا قطعی طور پر احادیث کے اندر، مستند روایات کے اندر، صحیح ترین روایات کے اندر ان کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جس قدر واقعہ آپ کو بیان کیا، یہاں پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس واقعہ معراج کے حوالے سے جو حالات اور معاملات ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین کی جو جلالت ہے، جو اس کی بزرگی ہے، اس کو سمجھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر خاص جو انعامات اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے، ان میں سب سے بڑا تحفہ وہ نمازیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی اور ان کو پڑھنے کی اور ان کی باقاعدگی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔